تو السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے راحت خان چینل، اور اس وقت ہم موجود ہے نیو جرسی کا جو ٹنل ہے، نیو یارک سے نیو جرسی کی طرف جاتے ہیں، اور آج ہمارا سفر ہے نیو جرسی کی طرف، کسی کام سے نکلے ہوئے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے تسنیم اختر صاحب۔ السلام علیکم حضرت، سے آپ ٹھیک ٹھاک؟ تو آج کی ویڈیو میں دو چیزیں ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی۔ ایک دکھانا تو یہ ہے کہ آپ نیو جرسی اگر جائیں گے تو نیو یارک کی طرف سے، تو مینہٹن کی طرف سے اگر آپ جائیں گے تو یہ وہ ٹنل ہے، ہولینڈ ٹنل، جس پہ ہم انٹر ہو چکے ہیں، جو سٹارٹ میں میں نے آپ کو دکھایا اس کی وہ پکچر۔ تو جو یہ ٹنل ہے، اس کے اوپر جو ہے ایک یہ آپ نے بہت کم ہی دیکھا ہوگا کسی بھی جگہ پہ کہ اس کے اوپر ہڈسن ریور ہے، جیسے ایک دریا ہے، اور آپ نے ایسے ماؤنٹین پہاڑوں کے درمیان یا اس کے نیچے آپ نے ٹنل دیکھے ہوگے، لیکن یہ پانی کے نیچے ہے۔ تو ہمارا جو آج کا سفر ہے، اس میں تسنیم اختر صاحب سے ہم بہت سارے سوالات پوچھیں گے، اور وہ سوالات جو آپ لوگ اکثر ای میل کے ذریعے یا کومنٹ میں یا اور کسی اور چینلوں میں آپ پوچھتے ہیں، تو وہ سوالات پوچھیں گے، اس کی جوابات آپ کو ملیں، کیونکہ تسنیم اختر صاحب یہاں پہ ماشاءاللہ سے 40 ایئر سے وہ یہاں پر رہ رہے، اور یہاں کے مختلف چیزوں کو ان کو علم ہے، مختلف ٹائم انہوں نے دیکھے، یہاں مختلف حالات دیکھے جو امریکہ میں ہوتے رہے۔ تو انشاءاللہ جیسے اب ہم ٹنل سے نکلیں گے، کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا شور ہے تو باتیں صحیح آئے گی نہیں، تو پھر میں آپ سے تفصیلاً بات کرتا ہوں۔ تو دوستو، ہم ابھی ٹنل سے باہر نکلے ہیں اور یہ جرسی سٹی پہنچ چکے ہیں، ابھی انٹر ہو رہے ہیں۔ تو جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ابھی ہم بہت سارے موضوع پہ بات کریں گے، ٹاپک پہ بات کریں گے، تو میں تسنیم اختر صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی سنیے گا۔ اچھا تسنیم اختر صاحب، آپ مجھے یہ بتا دیجئے، کیا غریب بندہ بھی امریکہ آ سکتا ہے؟ امریکہ آنے کے لیے غریب امیر کا کوئی شرط نہیں ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، جس کا ویزا لگ جائے وہ آ جائے گا۔ یعنی بعض لوگ یہی سوچتے ہیں کہ بس صرف امریکہ امیر لوگ ہی آ سکتا ہے اور غریب آ ہی نہیں سکتا ہے۔ غریب تو یہ بالکل غلط سوچ ہے، یہ غلط بات ویزا ہے۔ لگنے پہ بھی بات ہے، ہم بھی غریب ہی تھے، ویزا لگ کے آ گئے۔ اچھا، تو یعنی یہ کوئی اچھا ایک اور سوال اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ یہ بتا دیجئے کہ کیا ایجوکیٹڈ اور ایک ان پڑھ، کیا ان پڑھ بھی آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتے ہیں، زیادہ تر میں نے دیکھا کہ ان پڑھ یہاں پر بہت پاکستانی انڈین آئے ہوئے۔ اچھا ضروری نہیں ہے کہ پڑھا لکھا ہی ہو۔ اچھا، یعنی یہ لوگوں کی ایسے بات ہے جو ایجنٹ لوگوں کو سناتے ہیں کہ بھائی آپ کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے، ہم آپ سے زیادہ پیسے چارج کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتا دیجئے کہ لوگ 20 30 لاکھ روپے ایجنٹ کو دیتے ہیں، کیا اس پہ اتنا ہی خرچ آتا ہے یا نہیں، بس صرف تھوڑے سے خرچ آ جاتا ہے؟ خرچہ اس کا کوئی نہیں ہوتا، اچھا ایجنٹ بھی کوئی گارنٹی نہیں دیتا، ایجنٹ کے پاس کچھ ٹرک ہوتے ہیں جو وہ یوز کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو اگر ویزا لگ گیا تو پھر تو وہ ان کے پیسے سارے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ویزا لگنے میں صرف ویزا فیس ہی ہوتی ہے جو $200 کے قریب ہوتی جی ہے، جی جی، باقی اور کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ تھوڑے سے وہ پیپر بنا دیتے ہیں، تھوڑا سا بندے کو ٹرین کر دیتے ہیں کہ کیا کہنا ہے۔ یعنی آپ کی باتوں اور آپ کے جواب سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ساری لک کی بات ہے۔ لک کی بات ہے، اگر آپ کا لک ہے تو وہ پڑھے لکھا یا ان پڑھ یا امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایمبیسی میں کسی ایجنٹ کا کوئی واقف ہے اور وہ کہہ کے پیسے لے گا اور وہ ویزا لگوا دے گا، ایسی بات نہیں۔ صرف یہ ایجنٹ کی اپنی اسکل ہوتی ہے، تھوڑی سی وہ ٹریننگ دیتا ہے کہ کام آپ نے کیا انٹرویو میں بات کرنی ہے، تو تھوڑے سے وہ پیپر بنا دیتا ہے، باقی کوئی ایسی خاص بات نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود بھی لک پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، تو ایک اور بات بھی آپ ہمیں بتا دیں اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے کہ کیا یہاں پر جو غریب، جس طرح لوگ کہتے ہیں نا پیسے والا بندہ جو ہے وہ انویسٹ کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے، تو کیا امریکہ میں غریب بندہ بھی آ کے کامیاب ہو جاتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، جو محنت کرتا ہے، امریکہ محنت مانگتا ہے۔ جو محنت کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے پھٹے لگا کے اور وہ چیزیں بیچ کر، اور آج ان کے بڑے بڑے اسٹور،
तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अमीर आदमी ही कामयाब होगा यहाँ। यानी आपके बातों से लग रहा है कि जो मेहनत करेगा तो कामयाब होगा। अमेरिका मेहनत बहुत मांगता है। अच्छा, एक और सवाल है कि ज़्यादातर लोगों की सोच में यही होता है कि भाई मैं अमेरिका आके डायरेक्ट मुझे जो है वो जॉब वगैरह मिल सकता है, तो क्या कोई ऐसी भी है कि वो ज़्यादातर लोग आके, मैंने सुना है और देखा भी है, लोगों को जल्दी जॉब नहीं मिलती है, तो क्या ये भी लक पे डिपेंड करता है? ये भी लक पर ही सब डिपेंड करता है। किसी को आते ही मिल जाती है, किसी को 6 महीने अखबार होना पड़ता है। लोग समझते हैं कि अमेरिका में जाके पैसे दरख्तों पे पड़े, क्या ये सच है? नहीं, दरख्तों पे नहीं, मेहनत की ज़रूरत है। मैंने आपको कहा कि जो मेहनती है वही कामयाब होता है। अच्छा, आज मौसम भी ज़रा बहुत ही ज़बरदस्त है। दोपहर में, सुबह तो बड़ी वो थी, गर्मी थी, अब बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हुआ। तो बातों के साथ और टॉपिक के साथ हम आपको यहाँ का रास्ता, व्यू, ये देखिए हरियाली भी दिखाएंगे और आपके सवालात भी पूछेंगे तस्नीम अख्तर साहब से। ये आप न्यू जर्सी सिटी, आप उसका नज़ारा देख लें। अच्छा, तो एक और सवाल हम पूछेंगे कि अमेरिका, अगर कोई अमेरिका आ जाता है तो उसे सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? सबसे पहले अपने आप को लीगलाइज करवाना चाहिए। अच्छा, इलीगल यहाँ ना काम है, बिल्कुल कोई काम नहीं कर सकता और कोई मालूम नहीं कब पकड़ा जाए और कब वापस भेज दिया जाए। ज़्यादा बेहतर ही है कि वो अपने पेपर सही करे और अपने आप को लीगल करवाने की कोशिश करे। जब वो लीगल हो जाएगा तो फिर बहुत सारी राहें हैं जो खुलती चली जाती हैं। ठीक है। तो तस्नीम अख्तर साहब कह रहे हैं, क्योंकि गाड़ी में शोर भी है तो मुझे लग रहा है कि आवाज़ साहब आपको आएगी नहीं, तो कह गया आपको यहाँ पर आके कोई भी स्टेटस है आपका तो आपको लीगल होना है, चाहे वो आप जिस भी वीज़े कैटेगरी पे आए हो, लेकिन आपको यहाँ पर अपने आप को लाजमी लीगल करना है। और ये ऐसा कंट्री है कि यहाँ पर इलीगल की कहीं से भी आप जो है, आप ये नहीं सोचेंगे कि यार मैं यहाँ पे कोई रिश्वत दूंगा या कोई धोखा चारा करके बच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं। अच्छा तस्नीम अख्तर साहब, एक और बात, लेकिन मैं उस सवाल से पहले लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो हमारा टूल प्लाजे का सिस्टम होता है वो इस तरह नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने अपना ऊपर टिकट के वो लिख के ई पास, EZ पास और ये सारी कैटेगरी है इनकी। अब जब यहाँ से आप निकलेंगे तो यहाँ से खुद ब खुद ही आपकी यहाँ पर ये टिकट लगी है आपकी वो शीशे, फ्रंट शीशे पे, तो उससे खुद ही उसकी जो चार्जेस है, जो इसकी जितने भी टूल पीस है वो कट जाती है। जैसे हमारे यहाँ नहीं है कोई बंदा बैठा हो और वहाँ पर कर ले, ठीक है। तो अच्छा एक ये भी बता दीजिएगा कि यहाँ पर लोग पेपर मैरिज करते हैं, क्या ये पेपर मैरिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पेपर मैरिज वैसे आजकल कामयाब नहीं है इतनी, बहुत ज़्यादा उसकी जांच पड़ताल होती है और अमूमन जो है वो जो लड़कियाँ पैसे लेके शादी करती हैं वो भाग जाती हैं मौके पर, ज़्यादा वो नुकसान ही है। बहुत लक होती है कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो मिल जाए, वरना मैंने नहीं देखा अभी तक कोई कामयाब होती है पेपर मैरिज। यानी आप कह रहे हैं कि पेपर मैरिज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें आपके पैसों का ज़िया। अक्सर हमने सुना है कि उसमें ब्लैकमेल भी करते हैं, ऐसा भी होता है? जब बिल्कुल इंटरव्यू आता है तो उस वक्त वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, यानी आपसे और पैसे भी किसी तरीके से मांगे। और यहाँ पर मैंने जो लोगों के जहन में है कि भाई आपने पेपर मैरिज कर लिया तो यहाँ लेडीज़ के चलते हैं, ऐसे ही है? अच्छा, और एक और सवाल, क्या जीनियन लोग भी अगर कोई शादी करना चाहते हैं जीनियन तरीके से, क्या उसको अच्छी फैमिली मिल सकती है यहाँ पे? बिल्कुल मिल सकती है। यहाँ बहुत सारी अच्छी फैमिलीज हैं जो रिश्ते ढूंढती हैं, कोई अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की मिल जाती है तो शादी हो जाती है, कोई मसला नहीं। बहुत शादियाँ मैंने देखी हैं यहाँ, और यानी कोई प्रॉब्लम नहीं, मिल जाती है, अगर आप ढूंढने पे मिले तो मिल जाती है। अच्छा एक और सवाल है कि
اور یہاں پر یہ چیز بھی مائنڈ کرتی ہے کہ یار یہ پاکستانی ہے یا انڈین ہے یا یہ مائنڈ کرتا ہے یعنی بس جو بھی فیملی ملے آپ کو اچھی آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ نہیں ہے، کوئی مائنڈ نہیں کرتا ہے، جو بھی اچھی ملے اس سے کر لیتے ہیں۔ آپ کو میں ایک یہاں کی ویو بھی دکھا دیتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست یہ۔ اب ہم برج پہ جا رہے ہیں یہاں پر۔ اچھا تو دوستو جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ ایئرپورٹ ہے نیو آرک۔ ایک ہمارے ہاں جیسے نیو یارک ہے جی ایف کینڈی، یہ وہ نہیں ہے، یہ ہے نیو آرک ایئرپورٹ۔ رقبے کے لحاظ سے تو یہ تسنیم صاحب بتا رہے تھے کہ یہ بہت بڑا ہے، لیکن جی ایف کینڈی سے زیادہ بیزی نہیں ہے کیونکہ وہ کافی بیزی ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی اگر بات زیادہ، کیونکہ ویڈیو بڑھتی جا رہی ہے، تو ہم دوسرے ویڈیو میں بھی مختلف ٹاپک پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ضروری سوالات ہیں کہ ان کی ہم پوچھ لیں تسنیم اختر صاحب سے۔ تو یہ دیکھیں ایئرپورٹ آپ کو دکھا دوں، یہ نیو آرک ایئرپورٹ ہے۔ یہ آپ کو جہاز نظر آ نہیں، لیکن ہمارے سامنے سے اتنی بڑی جہاز گزر رہی تھی کہ وہ آئے نہیں۔ دیکھ سکتے ہیں نیو یارک ایئرپورٹ، نیو یارک نہیں ہے یہ نیو آرک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تسنیم اختر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اتنی اپنی نالج ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو انشاءاللہ یہ ٹائم ہم آپ سے بعد میں لیں گے، بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو رہ گئے ہیں، تو آپ کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ پھر دوسرے ویڈیو میں ہم اپنے دوستوں کا سوالات کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ چلے دوستو انشاءاللہ پھر ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے پیرنٹس کا رکھیے گا، ان سے دعائیں لیجیے گا، انہیں کی دعاؤں میں آپ کی کامیابی ہے، اور اس کے بعد آپ کی سسٹر ہے جو آپ کو دعاؤں میں یاد کرے۔